جی افشاں، اس سال بھی لاہور میں تھنک فیسٹ ہوا اور الحمرہ میں ہوا. الحمرہ آرٹ سینٹر میں جی، اور ہم بھی وہاں پہ موجود تھے. ہم نے بھی سب دیکھا کیا. ہاں، دیکھنے کی بات نہیں ہے، تھنک فیسٹ تھا تو کیا سوچا کیے کچھ کہ نہیں؟ آپ نے کیا تھنک کیا وہاں پہ جا کے؟ آبزرویشن بتانی ہے پہلے یا اپنی تھنکنگ بتانی ہے؟ میں نے تو تھنکنگ پوچھی ہے، لیکن مجھے پتا ہے پہلے آپ آبزرویشنز بتائیں گی. بینگ اے کین آبزرور ہے. چلے. ایک تو یہ کہ ہفتے والے دن بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی تھی، ہم نے کافی دھوپ کو انجوائے کیا، اور شاید اس وجہ ٹھنڈ بہت سی، ٹھیک ہے، لوگ آ رہے تھے اور کھانے کے بھی سٹالز لگے ہوئے تھے، کیونکہ اب کتاب یا پڑھنے کا تذکرہ کھانے کے بغیر ناممکن ہے. کھانا اچھا نہیں تھا، میں نے نہیں پتا، کیونکہ میں بالکل ادھر منہ بھی نہیں ایک پیتا. سپ لے کے میں نے رکھ دی اور میں نے کہا کہ دوبارہ نہیں پیوں گا. بہت بد مزہ چائے تھی، پتہ نہیں اور چیزیں بھی تھیں لیکن ہمت نہیں پڑی میری چائے کے بعد. آئی ہیو نو آئیڈیا. اور کتاباں بہت مہنگیاں سن. کتابوں پر بات کرنے سے پہلے آپ نے کہا لوگ آ رہے تھے، لیکن چونکہ اب تو ہر سال ہی جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوریج بھی کرنی ہوتی ہے، دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لوگوں کی تعداد کم تھی کمپیریٹیولی کم تھی. اور ایک دوسرا یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ کچھ سیشنز کے لیے کافی ہیلدی کراؤڈ کی تعداد دیکھنے کو ملی. جس میں بھی سیلیبریٹیز آ گئیں وہ زیادہ ہو گیا، جس میں وہ پڑھے لکھے واقعی تھنکنگ کرنے والے لوگ تھے وہ بس ایسے ٹاواں. نہیں، ایک ایسا بھی سیشن تھا جس میں جناتی انگریزی سیکھنے کو ملی. آپ جناتی انگریزی کی بات چھوڑیں، آپ مجھے پتہ لگ گیا آپ کس سیشن کی بات کر رہی ہیں، میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن پہلے آپ اپنی آبزرویشنز بتا دیں نا. کتاباں بہت ہی مہنگیاں کتاباں. مطلب تھنک فیسٹ ہے نا، تو تھوڑا تو ویسے یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، کچھ تھوڑا سا کنسیشن تو کرنا چاہیے نا. وہاں پہ جو لوگ آئے ہیں یہ بھی ایک کلاس کا ہی ایشو بن گیا. اب اتنی 4000 کی 5000 کی کتاب آپ کیسے خریدیں گے؟ کیسے سوچیں گے کہ آپ نے اگر فرض کیا کہ 3 4 5 کتابیں لینی ہیں تو سمپلی ناٹ پاسبل. کوئی تھوڑی سی کنسیشن ہونی چاہیے. میرے پاس 5 کتابوں کی لسٹ تھی، ان میں سے کوئی بھی میں نہیں لے سکی. مجھے اورہان پامک کی کتاب چاہیے، لیکن اس کی بائنڈنگ اتنی گندی تھی کہ 3500 تو زیادہ وہی قیمت سی، تو میں سوچا کہ میں کی خرید رہی ہوں. میں نے دیکھا تھا آپ کو الجھتے ہوئے، وہ ریڈنگز والے وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. مطلب ایک تو پیپر کوالٹی اور پھر اس کی بائنڈنگ اتنی گندی ہوئی تھی کہ ناقابل برداشت تھی. وہ لڑکے نے کہا یہ پیچھے سے ہی ایسے آ رہی ہے. ہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں باقی ساری کتابیں ہماری ٹھیک ہیں، یہی پیچھے سے ایسی آ رہی ہے. چلیں، آپ کی شکایت جو ہے وہ ریڈنگز والوں تک پہنچ جائے گی، لیکن میں اگری کرتا ہوں، آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ مسنگ چیز لگی آپ کو وہاں پر؟ بچوں کے لٹریچر کے حوالے سے مجھے تھوڑی کمی محسوس ہوئی سٹالز کے اوپر بھی. اور مطلب وہی گنی چنی کتابیں اگر آپ دکھاتے رہیں گے اور خریدنے پر مجبور کرتے رہیں گے تو ایسے کیسے چلے گا؟ بالکل صحیح ہے. آپ کی اس آبزرویشن کو میں اگر تھنکنگ میں بدلنے کی، ٹرانسفارم کرنے کی کوشش کروں تو ایک سوال کی صورت میں کر سکتا ہوں. آپ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لاہور میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ہر سال اب ہوتی ہیں، تھنک فیسٹ ہے، فیض امن میلہ ہے اور لٹریری فیسٹیول ہے، تو وہ صرف ایک اپر کلاس کا ایک وہ ہوتا ہے، شو ہوتا ہے اور ایک ہی زبان. ظاہر سی بات ہے کہ اپر کلاس انگریزی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں سوچتے وہی ہیں، یا سمجھا یہی جاتا ہے کہ سوچ صرف ان کی ہوتی ہے جن کو جو انگریزی میں بات کرتے ہیں، جو انگریزی میں لکھتے ہیں. آپ جناتی انگریزی والی بات کر کے چھوڑیں گی پوری، آپ محیط پیرزادہ اور ان کے سیشن کی بات کر رہی ہیں جس میں سے ہم 5 منٹ کے بعد اٹھ کے آ گئے تھے. وہ مجھے لگا کہ یہ تو میں ٹاک شو میں بھی سن لوں گی. یہی تو ساری بات ہے. یہ آپ نے بالکل، آپ کی آبزرویشن سے میں اگری کروں گا کہ اگر ہم نے دیکھنا ہی ہے تو پھر وہ ٹی وی بھی دیکھیں. لیکن آپ دیکھیں ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. مطلب اہم بات ہے نا یہ. اس سے پہلے ہم نے ایک پنجابی سیشن اٹینڈ کیا تھا نین سکھ صاحب کی کتاب کے حوالے سے، وبات وسیب. اس میں کتنے لوگ تھے؟ یہ تو آپ نے قلم توڑ دیا. مجھے خود نین سکھ صاحب نے یہ کہا کہ آپ دیکھ لیں
کہ 40 سیشنز میں سے ایک سیشن پنجابی کا اور باقی 39 یا انگریزی باقی سارے انگریزی اردو میں بھی تھے. اردو میں وہ پھر بعد میں ایک آدھا نپٹا لیا گیا, ایک دو, لیکن وہ اردو بھی جڑی ہوں تھا پتہ ہی ہے پھر. تو سوال یہ ہے کہ اگر لاہور میں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جس میں نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے, چلیں آپ ایلیٹ کلاس کہہ رہے ہیں, اپر مڈل کلاس کہہ رہے ہیں, ان کی شرکت دیکھنے کو ملی, ٹھیک ہے آ جائیں, وہی کتاب خرید سکتے ہیں, اسی نہیں خرید سکتے, ٹھیک ہے, لیکن باقی ایتھنیسٹیز کی ریپریزنٹیشن اور ان کی پارٹیسپیشن, ریپریزنٹیشن اینڈ پارٹیسپیشن کو کون میک شور کرے گا؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اس کے آرگنائزرز ہیں وہی کریں گے. یعقوب بنگش صاحب بڑے وہ پروگریسو ہیں, ذہین ہیں, اور وہ بہت ہی عمدہ یہ جو انہوں نے ایک ایڈیشن کیا لاہور کی فضا میں, سوچ کی فضا میں, ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا, افکار تازہ. جی بالکل, ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے جس کے اوپر وہ کہ دیٹس ناٹ انف. آپ نے بات کی مختلف ایتھنیسٹیز کی ریپریزنٹیشن کی اینڈ پارٹیسپیشن کی, تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہاں پر اگر غلطی سے کوئی ہماری کلاس والے لوگ یا تھوڑے سے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگ اگر آئے بھی تھے, لوور مڈل کلاس تھے وہاں پہ کاش تھے, کچھ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے تھے, کچھ بچے, تو وہ کوڑ رہے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ اتنا پیسو ہو جاتا نا یہ سب کچھ. آپ جو بات کر رہے ہیں ان سیشنز میں جو پارٹیسپیٹ کرنے والے یا سننے والے اور سوال کرنے والے جو لوگ تھے, وہ اسٹوڈنٹس مجھے دکھائی دے رہے تھے جو کہ لاہور میں پڑھنے کی غرض سے آئے ہوئے ہیں, ہاسٹل لائف میں ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں نا, اور ان کا تعلق دوسری زبانوں اور دوسرے علاقوں سے ہے, اور ان کا شکوہ بڑا جائز سا مجھے محسوس ہوا کہ ہم کہاں ہیں. تو وہ بالکل اسٹیج پر وہ کہاں, مطلب ٹھیک ہے ایک دو سیشنز دوسری زبانوں کے بھی ہوئے ہیں. مجھے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. دیکھیں جو رائٹرز پنجابی کی آپ بات کر رہی ہیں, نین سکھ صاحب کے ناول وبات وسیع پہ, وہ خود کیا سوچ رہے تھے؟ ایک منٹ ٹھہرے میں آپ کو سنواتا ہوں. دیکھو دکھ ہی ہوتا ہے, اسی دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پنجاب دے وچ اور لاہور دے وچ کہ ایک تھنک فیسٹ ہو رہا ہے. تھنک فیسٹ ہی نہیں, اگے LLF بھی ہوئے گا, کوئی دنوں تک فیض امن میلہ بھی ہو رہا ہے, وہ سارے دے وچ انج ہی ہوئے گا کہ کوئی ایک سیشن پنجابی دا رکھا جائے گا, باقی سارے انگلش دے ہون گے. اور وہ وجہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں تو 30-40 سالوں تو جڑی اسی بچیاں تے انویسٹمنٹ کیتی انگریزی دی, ہن انہیں اسی ویکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ ہن کی اسی وہ کردے رہے, ہن دا رزلٹ ویکھنا چاہ رہے ہیں کہ سارے بچیاں نو کنی انگریزی آندی ہے, تے اودے واسطے اسی فیسٹیول کروا رہے ہیں. یہ نین سکھ صاحب نے فرمایا جو جن کی کتاب پہ سیشن ہے وہ اپنے آپ کو اتنا irrelevant محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جس آڈینس کی وہ ریپریزنٹیشن کرتے ہیں وہ قابل قبول ہی نہیں ہے. آپ نے ساری انویسٹمنٹ کی بھی, ساری انویسٹمنٹ آپ نے کی بھی انگریزی میڈیم کے بچوں کے اوپر, اور وہ سامنے آ رہے ہیں. تو انگریزی میڈیم سے اور ان کے بچوں سے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس سیشن میں وبات وسیب دے اس سیشن دے وچ جڑے سوال ہوئے نا وہ اردو وچ سی. بالکل. تو کمنگ بیک ٹو یور سر وسیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو کمنگ بیک ٹو یور وہ والی بات کہ جو پاکستان کی مائنورٹیز ہیں, مارجنز پر بیٹھے والے لوگ ہیں, وہ خود بہت زیادہ باخبر ہیں اپنے حالات سے بھی. آپ یہ مت ایزیوم کیجئے کہ ان کے یہاں کوئی لٹریچر نہیں ہے, کوئی کلچرل ڈیبیٹ نہیں ہے, وہ بات نہیں کر سکتے. ان کی جگہ کسی اور انگریز کو آ کے باہر سے بولنا پڑے گا اور باہر سے آ کے وہ بات کرنی پڑے گی. ایسی بات نہیں, آپ ان کو موقع دیں, ان کے پاس باتیں بھی ہیں, ان کے پاس غصہ بھی ہے, ان کے پاس ایک پورا ایک پولیٹیکل موقف بھی ہے, سوچ کا ایک پیرلل سوچ کا پورا سسٹم یہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی زبان کا ہی لٹریچر ہو تو آپ سیشن کریں گے. پروفیسر اشتیاق سے ہماری ملاقات ہوئی, آپ کو تھنک فیسٹ سے پروفیسر اشتیاق صاحب بھی آتا ہے جی, ان کی بک آئی محمد علی جناح کے اوپر, تو وہ ذرا سن لیں جو ہم نے گفتگو کی ان کے ساتھ. پکی بات ہے میں تو سنوا دوں گا, لیکن یہ کہ کوئی گالیاں والے تو نہیں پڑیں گے اس کے اوپر, یہ تو سننے والے بتا سکتے ہیں.
ریاست پاکستان میں محمد علی جناح کا جو امیج بنا کے پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان بھر کے جتنے بھی مسلمان تھے ان سب کے وہ لیڈر تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ اکلوتے لیڈر. ہاں، یہ کہا جانا چاہیے کہ جناح صاحب بننا یہ چاہتے تھے اور وہ آخر میں بن گئے، کیونکہ ووٹ تو پھر انہوں نے لیا نا سب مسلمانوں سے پاکستان کے حق میں. تو یہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ان کی خواہش تھی جو ان کی پوری ہو گئی ہے، ایسے مجھے کہنا چاہیے. کیسے پوری ہوئی ان کی یہ خواہش؟ انہوں نے ہندوؤں کے خلاف اور انڈیا کے خلاف، ہندو کانگریس کے خلاف کہا کہ یہ ہندو راج آ رہا ہے اور مسلمانوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا، اسلام کا نست و نابود ختم ہو جائے گا. اس ڈر پہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ پاکستان میں آئیں، ہم آپ کے لیے ریاست مدینہ کی طرح کی ایک انصاف بیسڈ ریاست بنائیں گے. سر ایک نیریٹو انہوں نے بھی بنا لیا. نہیں، یہ انہوں نے بنایا تھا، یہ بعد میں عمران خان اور یہ تو اس کی بیڈ کاپیز ہیں، بٹ بیسکلی یہ نیریٹو جناح صاحب کا ہے. سر اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب ہم سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں پارٹیشن سے ذرا پہلے، تو جو ایک بائنری نظر آتی ہے وہ ہندو اور مسلمانوں کی نظر آتی ہے، لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ ہندو اور مسلم ایلیٹ کی بائنری ہے، جناح اور گاندھی کی بائنری ہے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نام جو ایک ریئل جو گراؤنڈ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، امبیڈکر صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. امبیڈکر صاحب کی ریزسٹنس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ ہندو ورسز مسلم پالیٹکس کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ ایکچولی امبیڈکر نے ایک کتاب لکھی تھی پاکستان کو ایکسپلین کرتے ہوئے اور کہا تھا دے دو ان کو پاکستان، کیونکہ اور بلکہ مصیبت امبیڈکر کی وجہ سے پیدا ہوئی. انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہیں یہ کبھی غیر مسلم کے ساتھ نہ دوستی کر سکتے ہیں نہ بھائی چارہ کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ پاکستان دے دو ورنہ ہندوستان کا ستیہ ناش ہو جائے گا. دس از واٹ امبیڈکر سیڈ. تو ان کی آرگومنٹ کو جناح صاحب نے بھی استعمال کیا اور پھر انگریزوں نے بھی استعمال کیا پارٹیشن کرنے کے لیے. جو چیز کسی نے نہیں کہی اور میں نے کتاب میں شو کی ہے کہ انگریزوں نے آخری موقع پہ پاکستان کو مسلمانوں کے پیار کے لیے نہیں اور ہندوؤں کی دشمنی کے لیے نہیں بنایا. انہوں نے اس کو بنایا تھا کہ فرنٹ لائن سٹیٹ کمیونزم کو روکنے کے لیے ایک اسلامک سٹیٹ بنائی جائے. میں نے وہ پوری ریفرنس دے دی ہیں برٹش ملٹری کی اپنی. تو یہ ایک اہم بات کہ جو ہماری سیاست ہے اس پہ پاپولزم جس طریقے سے نیریٹو بناتا ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. یہی بات انہوں نے کی کہ پاکستان بننے سے پہلے یہی پاپولزم کا جو اس وقت ریلیجس نیشنلزم تھا، اب آ کے وہ کیا اس کو کہیں گے کہ عمرانی نیشنلزم نہیں، اب تو اب اور بھی بہت کچھ ہو گیا. اب اس میں ایتھنو ریجنل ریسزم بھی شامل ہو چکا ہوا ہے، کڑمس مچ گیا ہوا ہے. ہاں تو کیا کہا اچھا، ایک میں اس پہ اور ایڈیشن کرنا چاہوں گا. ایک بڑا اہم سیشن اور بھی ہوا اور وہ یہ تھا کہ سیاست اور میڈیا بٹوین پولرائزیشن اینڈ پالیٹکس. بالکل. تو وہ بڑا عمدہ ایک سیشن تھا اور بڑی اچھی گفتگو ہوئی. اس میں محمل سرفراز ماڈریٹ کر رہی تھیں اس سیشن کو، اور پینل میں سہیل وڑائچ صاحب، ابسا کومل، غریدہ فاروقی اور منصور علی خان شامل تھے. اور جو ایک پولرائزیشن نہ صرف ہماری سیاست میں ہے، میڈیا میں ہے، اس کے اوپر اچھی گفتگو ہوئی. اور موضوع بحث یہ تھا کہ کیا صحافی نیوٹرل ہو سکتا ہے، اور نیوٹرل ہونا ہر ایک کے لیے کیسے الگ ہے. اور ابسا کومل نے بھی بہت عمدہ گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اس میں میڈیا مالکان بھی انوالو ہیں، اس میں آڈینس بھی انوالو ہے، اس میں ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی انوالو ہے، اس میں ہماری مارکیٹ بھی انوالو ہے. تو خیر اس پہ بہت ساری گفتگو ہونے کی ضرورت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تھنک فیسٹ ہی ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر لوگ آئیں گے، ملیں گے، بیٹھیں گے، بات کریں گے. ذرا اس کو سیلیبریٹیز کے کلچر سے نکال کے نا تھوڑا. یہاں پر ایک اور بھی سیشن تھا، آر پولیٹیشینز دا ریئل پرابلم آف پاکستان، جس میں ملک احمد خان، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور فواد چودھری صاحب انوائٹڈ تھے پینل میں. اور فواد چودھری صاحب پتہ نہیں آئے یا نہیں آئے. جو مجھے تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں کیونکہ میں جا نہیں سکی، کل سنڈے تھا تو بڑی میں نے تلاش کیا کہ ریئل پرابلم میں دیکھ لوں، پر نظر نہیں آئے تصویر میں. خیر اندازہ کریں فواد چودھری بولے گا کہ سیاستدانوں کا جو ہے، حالانکہ
وہ نہیں کاشف, میرا خیال ہے سب سے زیادہ حق انہی کا بنتا ہے. جتنی انہوں نے سیاسی جماعتیں کھا ہنڈا لی ہیں اتنا تجربہ ہے کسی کے پاس؟ میں بتا دوں اگر فواد چودھری جیسے سیاستدان ہوتے ہیں نا تو ہاں سیاستدان ہی پاکستان کا اصل مسئلہ ہے. یہ بھی ایک بڑا سوچنے والی سمجھنے والی بات تھی, اور اس سے ونس اگین پتہ لگتا ہے کہ آپ ایسی ڈیبیٹس کروا رہے ہیں. یہ آپ نے کیا سیاستدانوں کو گندا کیا ہوا یار, کم آن. ہونا چاہیے ایسی گفتگو, ایسے سیشنز ہونے چاہیے, اور ان کو ڈسکشن کو اوپن رکھنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سوالات اور کامنٹس بھی آئیں. ہاں بس ایک درخواست کے ساتھ کہ اس کو تھوڑا سا لوکلائز کریں. ہم لوگوں نے سوچنا ہے, باہر سے آ کے نہیں لوگوں نے سوچنا. تو جتنا یہ لوکل ہوگا, لاہور دے وچ ہے تے اینو لاہور دا ہی تھنک فیسٹ لگنا چاہیے. بات یہی ہے, سارا معاملہ یہی ہے کہ جن لوگوں کی خاطر آپ مجبور کر رہے ہیں پورے سماج کو سوچنے پر, مڈل کلاس کی خود غرضی کو ختم کرنے پر, اپر کلاس کی خود غرضی کو ختم کرنے پر سٹک ہے ہمارا سماج. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کا جو غریب طبقہ ہے وہ کسی قسم کی جہالت کا شکار ہے. یہ ہمارا ایلیٹ طبقہ ہے جس کے نیریٹیوز فیڈ ہوئے ہیں, اور امیر طبقہ ہے جو جاہل نہیں ہے, جان بوجھ کے ریسزم کو, انتہا پسندی کو فروغ دے کے ایک نیریٹو بنا کے چل رہا ہے, جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو ایسے میں جو مارجنز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے اسی کلاس کے لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے, مارجنز والے خود بھی بات کر سکتے ہیں. جو ریسیونگ اینڈ پر ہے اس کو بول لینا, تبھی اصل تھنکنگ فیسٹ بنے گا. ورنہ اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ ٹائم جب تھنک فیسٹ ہو تو اس میں ٹرانسجینڈرز کی بھی پریزنٹیشن اور پارٹیسپیشن, ریپریزنٹیشن, پریزنٹیشن اور پارٹیسپیشن ہو. ونڈرفل جی, ونڈرفل. تو لگتا ہے کہ اب ہم نے اتنی گفتگو کر لی ہے کہ اگلے تھنک فیسٹ پہ ہمیں گھسنے نہیں دیں گے. لکھ کر لگایا تو نہیں ہوگا.